بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان گرامی، معزز سامعین و حاضرین اور ناظرین، ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت بیان کی، اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی ظالم ہے۔ دوستان محتشم، ہمارا جو اس کا عنوان ہے وہ ہے توبہ، استغفار اور توبہ۔ توبہ اور استغفار جو ہے ہر روحانی مقام کی کنجی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی ظالم ہے۔ پاک میں مذکورہ جو مضمون ہے بڑا ہی عجیب اس لیے ہے میرے دوستو کہ میرا رب فرما رہا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ نہیں کی، جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے اور کرنے والی بات ہے کہ بندے نے گناہ کیا، بندے نے گناہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم نہیں کہا، انتظار میں رہا۔ اب انتظار کا جو لفظ ہے میں دنیاوی طور پر استعمال کر رہا ہوں، رب کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، شاید توبہ کر لے، یہ راستے پر آ جائے، یہ استغفار کر لے، یہ میری بندگی کر لے،
مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی ظالم نہیں کہا، حالانکہ اس نے گناہ کیا۔ اس نے اگر توبہ نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو نے گناہ کیا مگر میں نے تجھے ظالم نہیں کہا، نہ ظالم سمجھا، مگر توبہ نہ کر کے تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ توبہ نہ کر کے تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم ہے اور نافرمانی ہے، مگر اصل ظلم جس کو بارک و تعالی نے ظلم شمار کیا وہ گناہ کرنے کے بعد استغفار اور توبہ نہ کرنا، یعنی اس گناہ پر اصرار و تکرار کرنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے گناہ کے تکرار کرنے والے، اس پر اصرار کرنے والے اور اس کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا۔ جو نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ کس چیز کا؟ حدود مقرر کر دی، ایک شریعت نافذ کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے فلاں فلاں سے شادی نہیں کرنی۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ ایک جتنے بھی احکام اللہ پاک نے دیے ہمیں، ان کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو توڑتے ہیں، ہم اس حدود سے باہر چلتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا پیسہ نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ یہ سارے وہ حدود ہیں جن کو ہم پار کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے گناہ درجہ ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار اور توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ استغفار جو ہے اس کا معائنہ اور ہے، توبہ کا معائنہ اور ہے۔ ہمارے ہاں توبہ کو اور طرح سے لیا جاتا ہے۔ استغفار کا معائنہ ہے معافی مانگنا، اس گناہ سے معافی مانگنا، اور توبہ کا معنی ہے اللہ سے رجوع کرنا۔ اور ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار بہت بڑا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے، وہ بڑا قہار بھی ہے۔ غفور الرحیم تو سارے کہتے ہیں، قہار کا لفظ ذرا کم استعمال کرتے ہیں، کہتے ڈر لگتا ہے نہیں؟ تو قہار بھی ہے، اور جب پکڑ آ جاتی ہے اس کی تو اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ بہت زبردست ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی توبہ کی، یعنی وہ لوگ جو اصرار و تکرار کرتے ہیں اللہ ان کو ظالم کہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے گناہ کے تکرار کرنے والے پر سے اس کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا، گناہ کو ترک کر دیتا، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندہ بن جاتا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میرے مولا مجھے معاف فرما، عاجزی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کو عین الیقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس کو یقین ہے تو یہ توبہ ہے، اس کو یقین ہے تو یہ استغفار کر رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے توبہ نہیں کی، عاجزی نہیں کی، تو وہ ظالم ہے۔ کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی اس لیے اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ بعض اولیاء کرام نے ایک حقائق بیان کی ہے، ایک شخص نے گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی۔ الغرض اس نے 70 بار گناہ کیا اور توبہ کرتا رہا۔ اب جب اس نے گناہ کیا، اس کے من میں خیال آیا اور اس کو ندامت ہوئی، پھر شرمندہ ہوا کہ اے اللہ، میں ارادے کا بڑا کمزور ہوں، ہر بار میں گناہ کرتا ہوں، معافی مانگ، پھر میں اس توبہ کو توڑ دیتا ہوں۔ رب سے عہد کرتا ہے نا بندہ۔ اس نے جب یہ گناہ کر لیا، اس نے کہا کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ کس کا؟ اس گناہ گار کا اپنا خیال تھا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، میں جو استغفار کروں گا مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اگر میں نے توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری توبہ کو میرے منہ پر دے مارنا ہے کہ تو نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، پہلے میرے سے عہد کرتا ہے، پھر عہد کو توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اب اس دور کے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، فلاں بندے کے پاس جا کر میرا پیغام دے دے۔ مولا کیا پیغام دے دے؟ اے میرے پیغمبر، اس کو جا کے کہہ دے کہ اے بندے، تو ہی اللہ مجھ سے مایوس ہو گیا، میری طرف سے کہنا کہ میں تو بڑا تواب ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ دوستان محترم، پیغمبر علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، اس بندے کو ڈھونڈا، ڈھونڈ کر اس سے بات کی، وہ سجدے میں گر گیا، رب تعالیٰ سے عاجزی کی، مولا تو اتنا بڑا ہے، یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اور بعد میں وہ شخص بہت بڑا ولی بنا۔ حکایت آپ نے سنی، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بات سن کر بندہ گناہ در گناہ کرتا چلا جائے، نہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ گناہ کرتے جاؤ، توبہ تو قبول ہو ہی جائے گی، اس لیے گناہ کرتے جاؤ، معافی مل جائے گی، اس طرح مت سوچئے۔ جس نے یہ سوچ کر گناہ کیا اس کی توبہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو استغفار ملتا ہی نہیں ہے۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ صدق دل سے ترک گناہ کو توبہ کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں۔ دوستان محترم، استغفار و توبہ کی قبولیت کا رہنا اور یہ امید رکھنا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، یہ انسان کی خوش فہمی ہے۔ اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی تعریف کے بارے میں فرماتے ہیں، ہے اصل کل مقام و مفتاح کل حال، مطلب یہ ہے کہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے، ہر مقام، ہر حال کی کنجی توبہ ہے۔ امام حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کے بارے میں فرمایا، اس قول کی کما حقہ یہ تفہیم ہے، کیفیت، حال اور مقام۔ مقام کے بامین ان تینوں میں جو فرق وہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔